وأصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی، دیگر معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سادہ کر دیں اور خوبصورت کر دیں، ڈبلنگ نہ آئے، ایکو نہ آئے. اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. بہت کثیر مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ کوئی موضوع تو تیار نہیں کر سکا. تو ابھی جو نعت پڑھی جا رہی تھی اس میں حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا، تو میرے ذہن میں حضرت ابو طالب کی لکھی ہوئی نعت آ گئی. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نعت مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے. نعت کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. عربی میں نعت ینعت کہتے ہیں کسی کی صفت بیان کرنا. کسی کی بولیے نعت، کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کی شان بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، اس کو نعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور شریعت کی زبان میں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، ثنا بیان کرنا، آپ کے کمالات، خوبیوں کا ذکر کرنا، یہ نعت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بولیے؟ نعت. تو موضوع کی ابتدا قرآن سے کرتے ہیں بطور برکت. دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی کیسی نعت پڑھی ہے. اللہ نے بولی اپنے حبیب کی کیسی نعت پڑھی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. قرآن سنانے لگا ہوں، توجہ ہے آپ سب کی؟ وہ جو میں نے ابتدا میں گفتگو کر دی وہ آخر تک ذہن میں رہے کہ کسی کی بات کو توجہ سے سننا اور اس پہ اچھا رسپانس دینا، اچھا رد عمل دینا، اچھی داد دینا، یہ ایک اچھے باظرف انسان کی علامت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے کہنا نہیں پڑے گا، میں آپ کو باتیں ہی ایسی سناؤں گا کہ آپ کے دل سے داد نکلے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس وہ رسول آ گئے، وہ رسول آ گئے جو اپنی ظاہری صورت میں تمہیں جیسے، اپنی ظاہری صورت میں، ظاہری شکل و صورت میں تمہیں جیسے. اب یہاں جان لینا چاہیے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بشر بھی ہیں، آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے، آپ کی بشریت کا انکار بولیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے بولیے وہ کافر ہے۔ لیکن بشریت بھی ایسی ہے کہ عام بشروں جیسی بشریت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی، عام بشروں جیسی بشریت نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے، سادہ مثال دیتا ہوں آپ کو، توجہ فرمائیے۔ کتاب ہے، کتاب ریاضی کی، انگریزی کی، اس کو بھی آپ کتاب ہی کہیں گے، بک ہی کہیں گے، کتاب ہی کہیں گے۔ تو ریاضی کی جو کتاب ہے اس کو بھی کتاب ہی کہا جاتا ہے، انگریزی کی جو کتاب ہے اس کو بھی بولیے کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اسے بھی کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ قرآن کو کیا کہا بولی اللہ نے؟ کتاب۔ تو ریاضی کے جو صفحات کا مجموعہ ہے اسے بھی کتاب کہا جا رہا ہے، انگریزی کے جو صفحات کا مجموعہ ہے اسے بھی کتاب کہا جا رہا ہے، اور اللہ کا کلام جن صفحات پہ لکھا ہے اسے بھی کتاب کہا جا رہا ہے۔ نام سب کا کتاب ہے لیکن مقام سب کا ایک جیسا نہیں، نام ایک جیسا ہے لیکن مقام ایک جیسا۔ کہاں ریاضی کا لکھے ہوئے صفحات کا مجموعہ اور کہاں اللہ کے کلام کا لکھا ہوا مجموعہ، جی کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ نام ایک جیسا ہے لیکن مقام ایک جیسا بولیے نا نہیں۔ سمجھ آئی ہے آپ کو بات؟ آپ کو کہ کتاب ہی ہے نا، یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے، کتاب کیا جھگڑا کرتے ہو؟ تو ہم کہیں گے نادان، تم نام پہ جاتے ہو، ہم مقام پہ جاتے ہیں۔ آئے آئے۔ اسی طرح کوئی بات کرتا ہے کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ بشر ہی ہیں، ہم بھی بشر، آپ بھی بشر، رسول بھی بشر۔ تو ہم کہیں گے نادان ہو، تم نام پہ جاتے ہو، ہم مقام پہ جاتے ہیں۔ کہاں تمہاری حیثیت اور کہاں مصطفیٰ کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مثال سمجھ لیں، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں، کپڑا ہی ہوتا ہے نا، ایک سادہ کپڑا ہوتا ہے 500-600 روپے کا مل جاتا ہے۔ یہ عام بسوں میں نے دیکھا ہے، بڑا دھوکہ کرتے ہیں، کہتے ایک سوٹ 1000 روپے دا، ایک سوٹ تے دو نے 2000 دے تے 3 نے 1200 دے۔ سمجھ آ رہی بات؟ 1000 روپے دا تے 2000 دے تے 3 1200 دے۔ وہ انہیں نو کو 2-4 بول دیں دیں، آندہ نہیں غلطی ہوئی، 1000 دا تے 2000 دے تے 3 1200 دے۔ آندہ اوہو نہیں یار غلطی ہوگی۔ وہ انہیں سے کوئی بول پہندا نہیں دے نا 3 1200 دے۔ آندہ تیرے کو 1200 بھی نہیں ہونے، انہوں تڑا تڑو کے ان کو کڑا کے 1200 دے 3 سوٹ بیچ کے چلا جاندہ ہے، تاں بھی چنگا پلا منافع کما لیندہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ تو ایک سوٹ وہ ہے جو 500-600 کا مل جاتا، کپڑا ہی ہے نا، کپڑا ہی۔ ایک کپڑا آپ کو 1000-1500 کا ملے گا، ایک کپڑا آپ کو 4-5 ہزار تک ملتا ہے۔ میں نے ایسے بھی کپڑے دیکھے 20-20 30-30 ہزار روپے کا ایک سوٹ، ایک کپڑا۔ اب آپ کہیں گے کپڑا ہی ہے، تو ہم کہیں گے نام ایک جیسا ہے، کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے، خوبی ایک جیسی۔ سمجھ آئی بات؟ نام ضرور ایک جیسا۔ اسی طرح اور مثال لے لیں، دیکھیے پتھر ہے، آج کل عام گھروں میں لگا ہوتا ہے پتھر، خوبصورت سفید رنگ کا، پیلے رنگ کا پتھر لگا ہوتا ہے، اس کو بھی حجر ہی کہا جاتا ہے عربی میں۔ پتھر کیا کہا جاتا ہے؟ حجر۔ اور جو کعبۃ اللہ میں لگا ہے اس کو بھی حجر اسود کہتے ہیں، اور وہ سفید بھی نہیں ہے، رنگ کا پیلا بھی نہیں ہے، اسود کالا پتھر ہے، کالا پتھر ہے۔ نام سب کا ایک جیسا ہے۔ اگر اس کی بات مان لے وہ تو کہے گا کہ نام جب ایک جیسا ہے تو کیوں جھگڑا کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھئی جھگڑا نام پہ نہیں ہے، جھگڑا مقام پہ ہے۔
تم نے یہ عام ٹوائلٹ کے اندر لگنے والا پتھر، فرش میں لگنے والا پتھر، اس کو حجر اسود سے ملا دیا ہے، اس کو لوگ پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور اس کو چومنے کے لیے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی تمہیں فرق نہیں پتا چلا کہ پتھروں میں کیا فرق ہے؟ جی سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ بولیے نا۔ ایک اور مثال لے لیں، آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ دیکھیں مٹی ہے، کیا بولیے؟ مٹی۔ مٹی آنکھوں میں پڑ جائے تو بندے کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے نا، آنکھیں ملنا شروع کر دیتا ہے انسان، وہ بھی مٹی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اور یہ جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے، شیشہ، یہ بھی مٹی سے ہی بنتا ہے، کیمیکل پروسیس سے گزر کے پیوریفائی ہوتا جاتا ہے، تحلیل ہوتا جاتا ہے، آگے جا کے شیشہ بن جاتا ہے۔ تو ایک مٹی آنکھ میں پڑ جائے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور ایک آنکھ پہ لگ جائے، نظر کمزور ہو تو زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو نام ایک جیسا ہے لیکن مقام اور کام ایک جیسا، مقام بھی جدا ہے اور کام بھی بولیے نا جدا۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نام بے شک ادھر بھی آیا، انما انا بشر، میں بشر ہوں، نام بشریت بھی حضور نے استعمال فرمایا اپنے لیے۔ تو بشر نام ضرور ہے لیکن نہ مقام اس جیسا ہے نہ کام اس جیسا ہے کسی کا۔ حضور کا مقام بھی فراول ورا بلند ہے اور کام بھی بولیے سب سے بلند ہے۔ اب سمجھے، قرآن کی آیت سمجھانے لگا تھا، درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، یعنی دکھائی دیتا ہے تمہیں جیسا، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف آئے تو تمہیں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، انہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تمہیں رات کی تاریکی میں بھی کوئی تکلیف ہو تو دل مصطفیٰ میں تم سے زیادہ تکلیف ہوتی۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری تکلیف دیکھ نہیں سکتے، یہ ان کے اخلاق کا عالم ہے، اخلاق کا عالم، کہ اپنی تکلیف تو اپنی انسان برداشت نہیں کر رہا ہوتا نا، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ وہ پوری امت کی تکلیف تم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اور فرمایا حریص علیکم، اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے تمہیں کوئی خیر مل جائے، کوئی بھلائی مل جائے، کوئی نفع مل جائے، کسی شر سے بچ جاؤ، کسی نقصان سے بچ جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص دوزخ کا آگ کا گڑھا ہو اور اس کے پاس وہ کھڑا ہو اور لوگ اس میں گرنا چاہ رہے ہوں اور وہ انہیں روک روک کے بچا رہا ہے اور پیچھے پیچھے لا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری مثال یوں ہے کہ انسانیت دوزخ میں گرنا چاہتی ہے اور میں انہیں پکڑ پکڑ کے واپس لا رہا ہوں، پکڑ پکڑ کے واپس لا رہا ہوں۔ تو اتنے مہربان ہیں کہ ہماری بہتری کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں اور بولیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ تو نے تو قرآن میں کہا ہے سورۃ البقرہ میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف الرحیم تو تیری ذات ہے اور تو نے اپنے حبیب کو کہا کہ رؤوف الرحیم ہے، تو اللہ نے فرمایا یہی تو سمجھانا ہے کہ بے شک حقیقت میں رؤوف الرحیم ہوں، لیکن میرے ہر کمال کا مظہر میرے مصطفیٰ ہے۔ میری کوئی شان بھی دیکھنی ہو تو شان مصطفیٰ کو سمجھو، میرے کمالات مصطفیٰ سے ظاہر ہوتے ہیں، میری صفات صفات مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہیں، میری قدرتیں معجزات مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہیں، اور میری شان شان مصطفیٰ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب کی نعت کو بیان فرمایا، کیا بولیے؟ نعت کو۔ اب توجہ فرمائیں، آقا علیہ السلام مصلی پہ ساری رات گزار دی،
پاؤں مبارک متورم، سوج پڑ گئی. اگلے دن پھر پوری رات مصلے پہ، اگلی رات پھر پوری رات مصلے پہ، پوری رات کھڑے ہونا. کئی راتیں جب یہ معمول رہا تو پاؤں سے ریشہ بہنا شروع ہو گیا، سوج کے پاؤں ریشہ نکلنے لگ گیا. ایک دن حضرت بلال جب آئے فجر کی اجازت لینے کے، حضور فجر کی اذان دے دوں، چونکہ اس وقت وہ ٹائم پیس تو ہوتا نہیں تھا تو حضور کی اجازت سے اذان دی جاتی تھی. یا رسول اللہ اذان دے دوں. دیکھا تو پاؤں مبارک ریشہ بہ رہا ہے اور آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ. اب روزانہ کا معمول دیکھتے تھے حضرت بلال، آج بول ہی پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو معصوموں کے بھی سردار ہیں، حضور آپ اس قدر تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اس قدر تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات کھڑے ہونے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو اللہ امتوں کی بخشش فرمائے گا، اور آپ ہیں کہ معصوموں کے سردار ہو کر ساری رات کھڑے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک قاعدہ سمجھ لیں، انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ گمراہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ حضور کی شان ان لفظوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی عاجزی والے الفاظ کو حضور کا مقام سمجھے تو وہ تو گمراہ ہوگا نا. حضور کا مقام سمجھنا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ آؤ میرے قرآن سے سمجھو میرے حبیب کا مقام کیا. اس وقت حضور کا مقام سمجھنے کی کوشش نہ کرو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، اس وقت نہیں. اب حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پاؤں سوج چکے ہیں، ریشہ بہ رہا ہے، اور ساری رات رو رو کے آقا آپ کی داڑھی مبارک تر، مصلا تر ہے، حضور اتنا کیوں روتے ہیں، کیوں کھڑا ہوتے ہیں اتنا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہائے ہائے ہائے، اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، مجھے تمام انبیاء کا سید و سردار بنایا ہے، میری خاطر معراج کا سفر رکھا ہے، ہر نبی کو اپنے ہونے کی خبر دی ہے، مجھے اپنے پاس بلا کے سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار عطا کیا ہے، ہر نبی کو جنت اور دوزخ کی خبر دی ہے، مجھے بلا کے جنت دکھا بھی دی ہے، اور میری امت کے مقامات بھی جنت میں دکھا دیے ہیں. ہر نبی کے لیے صرف خبر رکھی اور مجھے مشاہدہ عطا کیا. اس نے جو مجھے اتنے کرموں سے اور افضال سے، فضلوں سے نوازا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب آقا نے یہ فرما دیا، عاجزی والے الفاظ استعمال فرمائے، بولیے. اب کو اس سے معاذ اللہ یہ سمجھے کہ کیا حضور اللہ کے شکر گزار بندے نہیں تھے، تو وہ گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے ہوگا نا. تو آقا تو عاجزی کے مسئلے پہ ہے نا، تو فرما رہے حالانکہ حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی شکر گزار بندہ نہ تھا نہ ہو سکتا ہے. تو آقا نے کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو تھا حضور کی عاجزی. اب اللہ نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کی کیا خوبصورت نعت بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا حبیب عاجزی کے مسئلے پہ کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جاؤ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ یہی مصطفیٰ کا مقام ہے. جاؤ جواب دو. جبرائیل علیہ السلام آئے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب طٰہٰ کیا میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں؟ نہیں سمجھے بات کو. وہ خدا اپنے حبیب سے فرما رہا ہے جو ہر نبی کو کہتا رہا میری اور احسن طریقے سے عبادت کرو، اور بہتر طریقے سے عبادت کرو، اور اعلیٰ طریقے سے عبادت کرو. جب اس کا حبیب ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور حضرت بلال کے پوچھنے پہ وہ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ فوری کہہ دو یہ قرآن ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب طٰہٰ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آئے ہائے 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 ہائے. قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات نہ کھڑا ہوا کرے، رات میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جایا کریں.
واہ 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 واہ، نہیں سمجھ آ رہی؟ محبوب تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے، زیادہ نہ کھڑا ہوا کریں، زیادہ کھڑا بولیے نہ ہوا کریں۔ کیوں؟ فرمایا آپ کو دن میں بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر کھڑا ہوا کریں اور پھر آرام کر لیا کرے، سو جایا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی۔ آئی بات سمجھ؟ ایک اور مثال دو۔ آقا عاجزی کے مصلی پہ کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا اہتمام ہوگا مرنے کے بعد؟ حضور عاجزی کی کیفیت میں فرمانے لگے، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے محبوب، میرے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے فرما رہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ۔ یہ خوف خدا کا عالم، اللہ کی خشیت اور خوف کا عالم۔ عاجزی کے ساتھ جب عاجزی کے مصلی پہ کھڑے ہیں تو فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب عاجزی میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا ہے، جاؤ میرے حبیب کو بتا دو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب کو بتا دو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ میرے حبیب ہم بتاتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کہ قیامت والے دن اللہ اپنا عرش سجائے گا اور عرش پر دو کرسیاں لگائے گا، ایک اللہ کی کرسی ہوگی اور دائیں طرف میرے محبوب آپ کی کرسی ہوگی۔ دائیں طرف بولیے آپ کی کرسی ہوگی۔ یہ میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی حدیث سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں اپنی گفتگو کا، ذمہ دار آدمی ہوں۔ میرے محبوب ہم بتاتے ہیں عرش سجا ہوگا، دو کرسیاں لگی ہوگی، ایک اللہ کے لیے جو آیت الکرسی میں اللہ نے بیان کیا ہے، وسیع کرسیہ السماوات، ایک اللہ کی کرسی ہوگی، اور دائیں طرف میرے محبوب آپ کی کرسی لگی ہوگی۔ ہم آپ کو اس کرسی پر بٹھائیں گے اور بٹھا کر تمام مخلوقات سے کہیں گے شروع ہو جاؤ اور میرے مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرو، میرے مصطفیٰ کی حمد کرو۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے محبوب وہ دن قریب ہے، ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لگی ہوئی کرسی جس پر میرے حبیب بیٹھیں گے اور تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام انسان، تمام جنات، تمام جانور، تمام پرندے، تمام حشرات میرے حبیب کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے، اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں۔ میرے حبیب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے محبوب آپ کی عاجزی اچھی ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ قرآن ہے۔ میرے حبیب آپ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے اور جس کی طرف اشارہ کرتے چلے جائیں گے ہم اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتے چلے جائیں گے۔ ہم بتاتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہم بتاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور یہ حدیث کے الفاظ حضور نے فرمائے، انی لاشفع و اشفع، پس جس طرف میری انگلی جائے گی بخشش کی بہار آ جائے گی۔ اللہ ہر اس ایک کو بخش دے گا جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ من اشفع لہ فیشفع فیشفع، حتیٰ کہ میں جس کی سفارش کر دوں گا وہ بھی آگے جس کی سفارش کرے گا اس کی بھی سفارش مان لی جائے گی۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمْعًا فِي الشَّفَاعَةِ، آقا نے فرمایا جب میری شفاعت کا یہ عالم شیطان دیکھے گا تو وہ بھی سر اونچا کر کے کہے گا آقا میری بھی شفاعت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ جی کہاں سے بات چھوڑی تھی ہم نے؟ مقام محمود، کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو مقام محمود وہ مقام ہے جہاں پر تمام مخلوقات حضور کی حمد کریں گے، تمام مخلوقات حضور کی حمد کریں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب اس سے کیا معنی اخذ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ بلند کیا ہے یا مسلسل بلند ہوتا رہتا؟ سوال پیدا ہوا کہ نہیں؟ بولیے نا. ہاں تو قرآن کو سمجھے. میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے لگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توجہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے افضل ہے. یعنی ہر آنے والے لمحے میں مقام مصطفیٰ پہلے سے افضل ہو جاتا ہے. پہلے سے بولیے افضل ہو جاتا ہے. تو یہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کیا ہے اللہ نے، یہ ایک دفعہ نہیں، یہ مسلسل بلندی جاری رہتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص ناپنا اور تولنا بھی چاہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ بولیے کیا ہے، تو وہ ناپے تولے گا بھی کیسے؟ جس لمحے ناپنے تولنے لگے گا اسی لمحے اللہ پہلے سے بڑھ کر مقام میں بلندی عطا فرما دے گا. آئی ہے بات سمجھ؟ تو یہ اللہ نے حمد کی. اچھا، حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے. اس دنیا میں بولیے تشریف لے. ویسے تو ہر نبی حضور کی حمد کرتا آیا نا، یہ آپ نے علماء سے سن رکھا. میں آپ کو کچھ نئی چیزیں سنانے لگا. تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ اب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے حضور کی نعت کس نے کہی؟ سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی بھی حضرت ابو طالب نے ہے اور پڑھی بھی حضرت ابو طالب نے ہے. سب سے پہلے حضور کی نعت بولیے لکھی بھی حضرت ابو طالب نے اور پڑھی بھی حضرت ابو طالب نے. حوالہ کسی آج کی لکھی ہوئی کتاب کا نہیں، صحیح بخاری کا حوالہ دینے لگا. کس کا بولیے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو طالب کی نعت 2 دفعہ آئی ہے. کتنی دفعہ؟ یعنی صحیح بخاری میں امام بخاری کو حضرت ابو طالب کی نعت ایسی پسند آئی ہے کہ ایک دفعہ درج کر کے دل نہیں بھرا، دوبارہ پھر لے آئیں. روایت کیا ہے جس کو امام بخاری نے بیان کیا؟ وہ یوں کہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 6 سے 7 سال تھی جب مکہ میں قحط پڑا، اور بڑا شدید قحط پڑا. قحط سمجھتے ہیں نا؟ بارش کا نہ آنا، پانی. جی قحط جنوں پنجابی جی کہتے ہیں، قحط اس کو اردو میں قحط کہتے ہیں. تو قحط پڑ گیا بڑا شدید، لوگ پانی کو ترس گئے، جانور مرنے لگ گئے، خوراک کی کمی ہو گئی، بہت برا حال. لوگ ہر روز جاتے لات منات عزا جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے آگے دعائیں کرتے، التجائیں کرتے، گڑ گڑاتے، لیکن بارش کہاں سے ہونی تھی؟ وہ تو بت تھے. نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے، نہ سنتے ہیں نہ بولیے نا. تھک تو نہیں گئے؟ حضرت ابو طالب کی نعت سنانے لگا. توجہ فرمائے. اب انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ تو سارے قریش نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے درمیان جب سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا رکھا ہے اور بنو ہاشم میں ان کے سید و سردار ہیں حضرت ابو طالب، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں جا کے اپنی گزارش کرتے ہیں تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری اس طلب کو پورا فرمائے گا. وہ سارے رات کے وقت حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، بارش نہیں، قحط سے لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، گھوڑے اونٹ مر رہے ہیں، تو کچھ خیال کریں، ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا تم ایسا کرنا، صبح صبح آنا جب ابھی سورج نہ چڑھا، جب ابھی سورج اور تاریکی بھی نہ ہو، یعنی فجر کا وقت، اندھیرا بھی نہ ہو اور سورج بھی نہ چڑھا، اس وقت میرے پاس آ جانا. سارے اکٹھے ہو گئے، قبیلہ قریش جمع ہو گیا حضرت ابو طالب کے دروازے پر. آئے ہائے ہائے، یہ گھرانہ
آج ہی اس امت کا مشکل کشا نہیں بنا، یہ اعلان نبوت مصطفیٰ سے پہلے بھی انسانوں کی مشکلیں حل کرتا تھا۔ بنو ہاشم کا دروازہ، کوئی متکبر ہے جو اس دروازے پہ نہیں جھکتا، ورنہ اللہ نے جہاں جھکنے کا حکم دیا ہو وہاں تو جھکنا ہی حکم کی فرما برداری ہے۔ آئی بات سمجھ کے نہیں؟ تو سارے کٹھے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نکلے اور اپنے جبے میں ایک کمبل تھا، اور کمبل میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آئے ہائے، اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا ابو طالب صبح صبح خنکی ہے، ٹھنڈک ہے، سردی ہے، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اسی نے تو کام کروانا ہے، اسی نے تو کام کروانا ہے، میں کوئی بے سند واقعہ پیش نہیں کر رہا، کوئی جھوٹی حکایت پیش نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا کمبل میں اور چل پڑے، اور جب حرم کعبہ میں پہنچے تو کیا کیا؟ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ پشت مصطفیٰ لگا دی، حضور کی پشت لگا دی، اور لگا کر کہنے لگے میرے بیٹے محمد ذرا ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو راوی فرماتے کہ رسول اللہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے عالم یہ تھا کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا، لیکن حضور نے ہاتھ جیسے ہی اٹھائے آنن فانن سارا آسمان بادلوں سے بھر گیا، اور میرے آقا کے ہاتھ نیچے آنے تھے کہ سب کی داڑیاں پانی سے تر ہو چکی تھی۔ اب جب بارش آئی اور بہت اچھی تعداد میں آئی، حتیٰ کہ ہر طرف بارش ہی بارش اور پانی برس رہا تھا، ایسے برسات کے خوبصورت موسم میں حضرت ابو طالب کے شاعری کے فن نے جوش مارا، شاعری کے فن نے بولیے جوش مارا، اور حضرت ابو طالب نے فی البدی وہاں کھڑے کھڑے نعت مصطفیٰ کہی، کھڑے کھڑے، اور کیا شعر پڑا؟ آہا، سنا نہ دوں آپ کو؟ شعر یہ پڑھا، حضرت ابو طالب یہ پڑھنے لگے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ اور بھی آگے ہے، چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس لیے میں دو صرف اس کے مین جو شعر ہے وہ پڑھنے لگا۔ قصیدہ لامیہ لکھا حضرت ابو طالب نے، کھڑے کھڑے قصیدہ لامیہ حضور کی شان میں بیان کیا، اور کیا کہا؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے وہ ہستی جس کا چہرہ بڑا سونا اور خوبصورت ہے۔ وَأَبْيَض، ابیض کہتے جو انڈے سے بھی زیادہ سفید ہو، انڈے سے بھی زیادہ سفید، اے انتہائی خوبصورت سفید سونے مکھڑے والے۔ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ ہستی جس کے وسیلے سے بارش طلب کریں تو فوری بارش آ جاتی ہے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ ہستی ثِمَالُ الْيَتَامَى کہ وہ یتیم جن کا کوئی حامی اور والی وارث نہیں ہوتا، ان کے بھی آپ والی اور وارث ہیں۔ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور وہ بیوہ عورتیں جن کو کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا، آپ ان کے سروں کے اوپر بھی چادریں رکھتے ہیں۔ گوپروائے والو توجہ نہیں کی، حضرت ابو طالب یہ نعت کب کہہ رہے ہیں؟ جب حضور کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ کتنی بولیے؟ 6 سال۔ جس حضرت ابو طالب کو تم رسول اللہ کو آج نہیں جان سکے،
اس دنیا میں وہ آ گئے، اعلان نبوت کر دیا، ہزاروں معجزات دکھائے، کمالات تمہارے سامنے رکھے، پھر بھی تم پہچان نہیں سکے، اور اس ابو طالب پر اعتراض کرتے ہو جو 6 سال کی عمر میں پہچان گئے اگر بارش لینی ہے تو اس کے وسیلے سے ملے گی۔ جو 6 سال کی عمر میں پہچان گئے کہ یہ یتیموں کا والی ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ جس ابو طالب کو 6 سال میں مقام مصطفیٰ اتنا سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو جب حضور اپنی شان و شوکت کے عروج پہ ہوں گے، معراج پہ ہوں گے اپنے مقام کے، اس وقت ابو طالب کو کیسا مقام مصطفیٰ سمجھ آیا ہوگا؟ آئی بات سمجھ؟ اچھا توجہ ہیں؟ نہیں؟ ہاں اب ہوا یہ واقعہ گزر گیا۔ اب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، ہجرت کر کے، اعلان نبوت ہو گیا، مکی دور 13 سالہ گزر گیا، مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں بھی قحط پڑ گیا، بڑا شدید قحط آیا، جانور مرے، انسان مرے، بھوک سے، پیاس سے، بڑا شدید قحط۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کوئی 1 درجن کے قریب دفعہ روایت کی، بار بار امام بخاری اس حدیث کو لائیں۔ میں وہ آدمی ہوں جو بخاری پڑھ کے بات کرتا ہوں، آئی بات سمجھ کے نہیں؟ بخاری پہ تحقیق ہے میری پوری کتاب ہے بخاری شریف کے اوپر، عربی زبان میں۔ کس میں بولیے؟ عربی زبان میں لکھی ہوئی، بخاری پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے بار اس حدیث کو لائیں۔ بخاری شریف پڑھیں آپ، کیا آقا علیہ السلام ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک بدو دیہاتی آیا، کھڑا ہو گیا، تو صحابہ کہتے ہیں ہماری تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے براہ راست کوئی بات کر لیں یوں مجمع کے اندر، ایسا روب ہوتا تھا حضور کا۔ مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے بھتیجے کو لایا حضور کی بارگاہ میں، تو حضور کا معجزہ مولا علی فرماتے یہ تھا کہ جو کوئی دور سے دیکھتا تو روب زدہ ہو جاتا، اتنا روب تھا سرکار کا، اور قریب آتا تو حضور کے عشق میں گرفتار ہو جاتا۔ حضور اتنا پیار دیتے جب کو قریب آ جاتا حضور کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے بھتیجے کو لایا، اس نے جب حضور کو دیکھا دور سے تو وہ اتنا کانپا کہ یوں لگا کہ اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے، لیکن جب حضور کے پاس کچھ دیر رہا تو حضور کی عشق اور محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ زندگی بھر حضور کی حاضری کو قضا نہیں کیا۔ یہ سرکار کا معجزہ ہے، حضور نے فرمایا، معجزہ ہے حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب سے میری مدد کی، بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص آج میرے سامنے آئے تو روب زدہ ہو جاتا ہے، اس پہ میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ اور آپ میں سے کون کون ہے جو مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو دوبارہ لے جائے، سب کو لے جائے اللہ۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب مدینہ شریف ہم پہنچنے والے ہوتے ہیں نا تو دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوتی ہے۔ آج بھی یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے، روب طاری ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہم مسجد نبی شریف میں چلے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے صدیوں سے آنا جانا ہے یہاں۔ حضور آج بھی اتنا پیار دیتے ہیں، آج بھی اتنا پیار دیتے ہیں۔ جو مدینہ رہ کے آیا اس سے یہ پوچھیں، اسے یوں ہی لگے گا کہ یہاں تو میں صدیوں سے آتا ہوں، میرا اپنا گھر ہے۔ اتنی اپنائیت، اپنا پن آج بھی حضور اتنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب سنیں، وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی، حضور جانور مر گئے، گھوڑے مر رہے ہیں، حضور بھوک اور پیاس کی شدت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالت ہو، سرکار دعا کر دیں ہمارے لیے، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھائے، انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور بار بار امام بخاری لائیں، فرماتے کہ جیسے حضور نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے دیکھا آنن فالن بادل آئے، اور حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گرنا شروع ہو گئے، بارش برسی۔ اب حضور نے یہ تو دعا کر دی تھی اللہ بارش دے، یہ نہیں کی تھی کہ بارش روک دے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہاں تو ہاتھ اٹھنے کے بس
جو بندش ہے دور ہو جائے. بارش ہونے لگ گئی. جمعے کی پوری رات گزر گئی, بارش ہو رہی, اگلا دن بارش ہو رہی, اگلا دن بارش ہو رہی. اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ آ گیا. بارش کے دوران آقا نے جمعہ منعقد کیا اور خطبہ جمعہ دے رہے اور بارش جاری ہے. وہی عرابی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ پانی پانی ہو گیا. تہدمت البیوت, حضور گھر گر گئے ہیں. تہدمت البیوت, گھر گر گئے ہیں حضور, پانی پانی گلیوں میں ہو گیا. کرم نوازی فرمائے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم لا علینا وحوالینا, اللہ ہمارے اوپر نہ برسا بلکہ ارد گرد برسا جہاں ضرورت ہے. اور انس ابن مالک فرماتے کہ حضور یوں انگلی کا اشارہ کرتے چلے جاتے, اللہ ہمارے اوپر نہ برسا. جدھر جدھر حضور کا اشارہ جاتا تھا ادھر ادھر سے بادل پھٹتے چلے جاتے تھے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَتِ السَّمَاءُ كَالْإِكْلِيلِ, حتیٰ کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے آسمان تاج کی طرح ہو گیا ہے. تاج اندر سے خالی ہوتا ہے نا, سائیڈوں سے ہوتا ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے. تو کہنے لگے آسمان یہ ہو گیا جیسے تاج ہو, کہ مدینے کے ارد گرد بادل تھے اور مدینے میں کوئی بادل نہیں تھے. اس طرح ہو گیا. اب جب آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب بارش رکتی ہے تو اس کے بعد آسمان کا بڑا خوبصورت, بادل چھٹتے ہیں تو بڑا خوبصورت رنگ نکلتا ہے, بڑا خوبصورت رنگ لگ رہا ہوتا ہے بارش کا. کبھی توجہ کی آپ نے؟ غور کیجئے گا. اب جب حضور نے دیکھا نا ممبر پہ کھڑے کھڑے بڑا خوبصورت آسمان, تو حضور کیا فرمان لگے, گو پہ رہے والو, ہائے 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 ہائے, میری یہ بات سننے کے بعد کبھی حضرت ابو طالب کو کافر نہ کہنا, ورنہ حضور کا سامنا نہیں کر پاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے آقا نے جب دیکھا آسمان کو, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا فرمان لگے کاش کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے, کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو میرا یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. کہ میں جب بچپنے میں تھا تو کہت آیا, میرے چچا مجھے لے کر کہنے لگے دعا کریں, اس وقت میں میری دعا سے اللہ نے مکہ میں قحط دور کیا. آج مدینہ میں قحط آیا ہے, کاش آج وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ آج کس طرح میں انگلی ہلاتا ہوں تو بادل آتے ہیں اور انگلی ہلاتا ہوں تو بادل جاتے ہیں. کاش آج میرے چچا زندہ ہوتے, یہ منظر دیکھ کے ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی. اب آقا کیا فرمان لگے, حضور فرمان لگے تم میں سے کوئی ہے جو میرے چچا کی مجھے نعت سنائے گا. ہائے ہائے ہائے, تم میں سے کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کی نعت سنائے گا؟ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ وہ سننا چاہتے وہ ابید یستسل غمام وجہی, وہ سننا چاہ رہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہی نعت سننا چاہ رہا ہوں. تو مولا کائنات کھڑے ہوئے اور سارا حضرت ابو طالب کا قصیدہ سنا دیا. تو عالم انسانیت میں حضور کی آمد کے بعد سب سے پہلے نعت لکھی بھی حضرت ابو طالب نے ہے, پڑھی بھی حضرت ابو طالب نے. میری بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ بولیے نا. حضور کو اپنی نعت بڑی پیاری تھی, نعت بولیے نا, بڑی پیاری تھی. سبحان اللہ. ایک دن حضرت کعب بن مالک, نام یاد کریں, حضرت کعب بن مالک صحابی رضی اللہ عنہ. ہوا یوں, کعب بن مالک جو تھے نا بڑے دبنگ قسم کے شاعر تھے, بڑے بلا کے شاعر تھے کعب بن مالک, اور کافروں سے پیسہ لے کے رسول اللہ کے خلاف شاعری کرتے تھے. کافروں سے پیسے لے کے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان ہونے سے پہلے بڑے بلا کے شاعر تھے. تو حضور کے خلاف شاعری کرتے تھے, بہت غلیظ قسم کی شاعری کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے ان کے قتل کے آرڈر جاری کر دی. فرمایا کعب بن مالک کو جہاں دیکھو اس کی گردن کاٹ دو, جہاں دیکھو اس کی گردن کاٹ دو. یہ آج بھی یہی حالات ہے نا. فرانس نے جو ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کو ایسے ضرب کاری لگائی ہے, کیا ہے ایسے بندے کو پکڑ کے مارنا ہمارا
ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، ہم تو عوام ہیں، یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے، ہمارے اداروں کا کام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہ ایسے شخص کو طلب کیا جائے اور اس کی زبان کاٹی جائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہمارے ملک میں ہوتا تو اب تک زندہ نہ ہوتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنی جان اپنے نبی پر فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اس پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو کعب بن مالک کے بارے حضور نے فرمایا جہاں کعب بن مالک ملے اس کی گردن کاٹ دو۔ اب کعب بن مالک کو جب پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے میرے قتل کے آرڈر جاری کر دیے، اب یہ راتوں رات آئے اور ایک صحابی کے پاس آ کے پناہ لی انہوں نے رات کے وقت۔ کہنے لگے میری معافی کرا دو گے؟ انہوں نے کہا بھی میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کیونکہ حضور نے تمہارے قتل کے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں۔ صبح فجر کے وقت سرکار کے سامنے پیش کر دوں گا، میرا نام نہیں لینا کہ میں لے کے آیا۔ اگر حضور نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی ذمہ داری لیتا نہیں ہوں۔ کہا چلو تمہاری اتنی نیکی، آج رات اپنے پاس رکھو۔ مدینہ رات گزاری، اب لوگ سو گئے تو کعب بن مالک کو نیند نہ آئی، ساری رات اللہ سے بھی دعائیں کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ قصیدہ لکھ رہا ہے، حضور کا قصیدہ لکھ رہا ہے۔ اب سرکار کو پتا تو تھا کہ رات کیسے گزاری ہوئی ہے، اس نے ساری رات بیٹھ کے حضور کا قصیدہ لکھا، حضور کی نعت لکھی ساری رات بیٹھ کے۔ ساری رات نیند نہ آئی کہ پتہ نہیں صبح مرنا ہے یا زندگی ملے گی۔ جی ان کا اب جس کا ہونے آئی گیا ہوں غلام امتی، ان کے لیے قصیدہ لکھتا ہوں۔ ساری رات بیٹھ کے نیند نہ آئی، قصیدہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے۔ کئی اشعار، بڑی لمبی قسم کی نعت لکھی، کئی اشعار پہ مشتمل۔ صبح فجر کے بعد پیش ہو گئے، منہ لپیٹا ہوا ہے، چادر اوڑی ہوئی۔ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی معافی مانگنے کے لیے آ جائے آپ معاف کر دیں گے؟ معاف کر دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، تر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ جائے ہم معاف کر دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر کعب بن مالک معافی مانگنے آ جائے، کعب بن مالک معافی مانگنے آ جائے، وہ جو پیچھے تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں، حضور نے فرمایا پتہ ہے کعب بن مالک نے رات کیسے گزاری ہے؟ ہائے ہائے۔ جب یہ کہا تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا، حضور میں غلام کعب بن مالک۔ صحابہ نے پکڑ لیا، لٹا لیا، فرمایا نا، مجھے رات سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ مدینہ آیا ہی میری غلامی کے لیے ہے۔ دل سے مسلمانوں نے چھوڑ دو اسے، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر لیا۔ اب حضرت کعب بن مالک کہنے لگے یا رسول اللہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ سنا نہ دوں؟ سنا نہ دو؟ حضور نے فرمایا سناؤ۔ اب وہ سنانا شروع ہے۔ انہوں نے کہا تو بڑا طویل ہے، بس میں اس میں ریلیونٹ آپ کو ایک متعلقہ شعر سنانے لگا، بڑا خوبصورت شعر ہے، ہمارے عقیدے کا شعر ہے، وہ سنانے لگا۔ کہنے لگا نبئت ان رسول اللہ اوعدنی، یہ جو روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس کو امام حاکم نے اور طبرانی نے، بیہقی نے، ابن ہشام نے، ابن کثیر نے، کئی محدثین نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ ایک کمزور روایت نہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کیونکہ اس میں بڑی خاص بات آگے آنی ہے گوپے رائے والوں، تو آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ کہنے لگے نبئت ان رسول اللہ اوعدنی، مجھے پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ نے میرے قتل کے حکم جاری کر دیے ہیں۔ والعفو عند رسول اللہ مأمول، حالانکہ مجھے تو امید ہے کہ حضور معاف کرنے والے ہیں۔ آگے اس نے پڑھا ان رسول لنور یستداء بہ، بے شک یہ رسول نور ہے۔ حضور کے سامنے پڑھا جا رہا ہے قصیدہ، سرکار سن رہے ہیں، اور پڑھنے والا صحابی ہے کعب بن مالک، کہہ رہے ہیں ان الرسول لنور، بے شک یہ رسول نور ہے، یستداء بہ، اور کائنات میں جس کو بھی روشنی ملی ہے ان کے فیض سے ملی ہے۔ محند من سیوف الہند مسلول، یہ ہندی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہے۔ یہ جو ہند کی تلواریں تھی نا یہ عرب میں بڑی مشہور تھی، جیسے پاکستان کا چاول مشہور، پاکستان کا لوہا بہت مشہور ہے، شاید آپ کو علم ہو نہ ہو،
امریکہ، جاپان، جہاں زیر زمین بڑی بڑی لیبارٹریز بنی ہوئی، وہاں پہ جتنا لوہا استعمال ہوتا ہے، روس میں، امریکہ میں، جاپان میں، سب لوہا پاکستان سے جاتا ہے، اوپر سٹیمپ لگی ہوتی میڈ ان پاکستان، پاکستان سے بنا ہوا۔ ایسا لوہا بہترین اللہ نے ہمیں دیا ہے، الگ بات ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو عرب میں بڑی مشہور تھی ہندی تلواریں، برے صغیر کے، یہ پورا ہندوستان تھا نا، تو یہاں جو تلواریں بنتی تھی نا وہ بڑی مشہور تھی۔ انہوں نے کہا مہند من سیوف الہند مسلول، رسول ہندی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی تلوار ہے۔ جب تلوار کو نیام سے نکالتے تھے نا اور یوں کرتے تھے، اس کو کہتے تھے تلوار سونتنا، تلوار سونتنا، یہ ہندی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، ایسے نہ پڑھو، ایسے نہ پڑھو، بلکہ یوں پڑھو ان رسولنا نور یستداء بہ، بے شک رسول نور ہیں اور ہر روشن چیز نے انہی سے فیض لے کے روشنی حاصل کی ہے۔ اور اگلا حصہ یوں پڑھو مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے، ہند کی تلواریں نہیں، کیا کہو، اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی تلوار ہے، کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف۔ اب جب حضرت کعب بن مالک کو حضور نے فرمایا یوں کر کے پڑھو، جب انہوں نے پڑھا تو آقا نے اپنی چادر اتاری اور یوں پھینکی کعب بن مالک کی طرف، کہا کعب دل خوش کر دیا، جاؤ چادر تمہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ یہ جو ہم نعت خانوں پہ پیسے پھینکتے ہیں نا، یہ حضور کی سنت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو نعت خانوں پہ پیسے نہیں پھینکتے، یہ کیا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ حضور نے چادر پھینکی تھی ان کی طرف، فرمایا جا تجھے تحفے دے دیتا ہوں، اور وہ چادر ان کے پاس رہی پھر۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ علماء پہ نہیں پھینکنے چاہیے، علماء کی عزت کے خلاف ہے۔ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ویسے آپ کرتے کوئی نہیں جی۔ آئی بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے محلے کی امام مسجد صاحب، ان سے میں پوچھتا ہوں کتنی کرتے ہیں، تو کرتے آپ کوئی نہیں، لیکن کرنی ہو تو ایسے کرتے علماء کی کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر، اگر اجر اللہ سے لینا ہے، اگر اجر بولیے اللہ سے لینا ہے تو پھر خدمت یوں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک کی نعت، حضرت کعب بن مالک، آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 42 نعت خان تھے، کتنے بولیے؟ اگر اللہ نے مجھے مہلت دی، طبیعت نے پھر کبھی ساتھ دیا تو میں 42 نام آپ کو گن گن کے حدیث سے بتاؤں گا۔ 42 نعت خان تھے میرے نبی کے، پوری نعت کونسل تھی، پوری نعت کونسل حضور کی تھی، جو نعتیں لکھتے بھی تھے، نعتیں سناتے بھی تھے، نعتیں پڑھتے بھی تھے۔ آئی بات سمجھ؟ اور ان میں ٹاپ کے اوپر جو نعت لکھی، بہترین نعتوں میں جو شمار ہوتی ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ کے لکھے ہوئے کلام ہیں۔ شاعری پڑھیں آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، جو انہوں نے حضور کی محبت میں، اپنے بابا جان کی محبت میں لکھی ہے۔ کبھی میں آپ کو سناؤں گا سیدہ فاطمہ الزہرا کی، سناؤں گا، اللہ نے مجھے کبھی مہلت دی تو انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ کا پورا دیوان ہے، موٹی کتاب ہے، موٹی کتاب جو انہوں نے حضور کی شان میں بیان کی، بہت۔ حضرت عباس بن عبد المطلب شاعر تھے، حضور کے چچا حضرت عباس، میں نے سنانا تھا لیکن ایک واقعہ سنا کے وقت کافی ہو رہا ہے، طبیعت کے لیے بھی آپ سے دعا کی التجا کروں گا، تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ادھار رہا انشاءاللہ، آپ کو بہت ساری چیزیں سناؤں گا نعت خوانی کے حوالے سے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو امت میں بڑا مشہور ہوا بہت، اور اس قصیدے کے اوپر اتنی شروحات کہتے ہیں شرح کی جمع، شرح لکھی گئی، شروحات اتنی لکھی گئی کہ حد و شمار سے باہر ہے، عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں، اور وہ ہے قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ ایک دفعہ ہوا یوں، بڑا پیارا واقعہ سننے والا، شاید آپ میں سے کسی نے پہلے سنا بھی ہو لیکن ذوق سے سنے بیٹھ کے۔ ایک دن وہ جا رہے تھے تو ان کو ایک درویش ملا، کہنے لگا بصیری تم بہت بڑے عالم ہو، کیا تمہیں کبھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے؟
حضور کی کبھی زیارت ہوئی ہے؟ حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہو، سرکار کے فرامین بیان کرتے ہو، کیا حضور کی کبھی زیارت ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ جب گھر آئے نا روئے، آ کے بڑا روئے، بڑا ہی روئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور کبھی کرم ہی نہیں ہوا، کبھی زیارت ہی نہیں عطا فرمائی، بہت روئے گھر آ کے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نحبک یا رسول اللہ، نحبک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت روئے گھر آ کے، بہت روئے، یا رسول اللہ کبھی کرم ہی نہیں ہوا۔ حضور میری نیتوں میں کہیں فساد تو نہیں رہا؟ میں جو تقریریں کرتا تھا، جو درس کرتا تھا، کہیں میری نیت میں فساد تو نہیں تھا کہ آپ کی بارگاہ میں شاید قبول ہی نہیں ہوا ہو میرا سب کچھ؟ حضور کبھی زیارت ہی نہیں۔ بہت روئے۔ عجیب معاملہ یہ ہوا، فالج ہو گیا۔ اگلے دن جسم کے ایک حصے پہ فالج، بستر پہ پڑے۔ چند دن گزرے تو کہنے لگے فارغ بیٹھا ہوں، کیوں نہ حضور کی نعت ہی لکھ لو۔ ایک ہاتھ ٹھیک تھا جس سے لکھتے تھے، دوسرے پہ فالج آ گیا، ٹانگ پہ بھی، پورے حصے پہ فالج آ گیا۔ تو گھر والوں سے کہنے لگے مجھے قلم اور دوات دے دو۔ لکھنا شروع ہوئے، مولاي صلی وسلم دائما عبدا على حبیبک خیر کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ لکھنا شروع ہوئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، طویل قصیدہ لکھا۔ اس کا ترجمہ کیا؟ مولاي صلی، اے میرے مولا، صلی تو درود بھیج، وسلم اور سلام بھیج، مولاي صلی وسلم دائما ہمیشہ، ابداً اتنی ہمیشگی کے لیے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، علی حبیبک جو تیرے حبیب ہیں ان پر، خیر خلق کلہم جو تیری ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر تیرے بندے ہیں۔ یہ لکھنا شروع ہوا، پورا قصیدہ لکھ دیا۔ اب جب لکھا، اسی حالت میں لکھتے لکھتے بیمار تھے، بستر پہ نیند آ گئی۔ جب سوئے تو مقدر جاگ گیا، آقا خواب میں تشریف لیا، حضور خواب میں تشریف لیا۔ کہا بصیری روئے تھے نا میری خاطر، روئے تھے کہ میں نے کبھی زیارت نہیں دی، کبھی جلوہ نہیں دکھایا، کبھی زیارت نہیں کروائی، روئے تھے، دیکھو میں آ گیا ہوں تمہاری خواب میں، آ گیا ہوں۔ اب مجھے وہ قصیدہ تو سناؤ ذرا جو ابھی ابھی لکھا ہے میری شان میں۔ بس قصیدہ پڑھتے گئے، پڑھتے گئے، اور حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ سارا قصیدہ میں نے پڑھ دیا اور میں حضور کی طرف دیکھ رہا تھا، حضور یوں ذوق کے ساتھ جھوم کے قصیدہ سن رہے تھے، جھوم کے اپنا قصیدہ سن رہے تھے۔ جب قصیدہ سارا سنا دیا، آپ نے فرمایا بصیری کعب بن مالک کو بھی ہم نے چادر دی تھی، جا تمہیں بھی چادر دیتے ہیں۔ کعب بن مالک کو بھی چادر دی، تمہیں بھی چادر دیتے ہیں۔ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کئی معنی، کسا بھی کہتے ہیں، ردا بھی کہتے ہیں، بردہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں بردہ دیتے ہیں، اپنی چادر دیتے ہیں۔ خواب ختم ہو گیا، اور خواب میں آقا علیہ السلام نے جہاں چادر دی تو حضور نے فرمایا بیمار ہو گئے ہو، اپنا دست مبارک پھیر دیا، دست مبارک۔ جب اٹھے تو فالج جاتا رہا، پورا جسم تندرست ہو چکا تھا۔ کئی دنوں کے بعد پہلے دن اب گھر سے باہر نکلے، گھر سے اچھا جب سو کے اٹھے تو چادر ڈھونڈی، چادر نہ ملی، بڑے پریشان گھبرائے ہوئے۔ تو چونکہ جسم ٹھیک ہو چکا تھا، گھر سے باہر نکلے کہ تازہ ہوا لیتا، باہر نکلے تو وہی درویش مل گیا جس نے کہا تھا بصیری کبھی زیارت ہوئی ہے سرکار کی، وہ درویش مل گیا۔ کہا بصیری کیا حال ہے؟ کہا اب کچھ بہتر ہوں، تندرست ہوں۔ کہا یار ادھر تو آؤ۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا یار وہ قصیدہ ہمیں بھی سنا دو۔
کہا کون سا قصیدہ؟ کہا وہی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، وہ والا قصیدہ۔ امام بصیری کہنے لگے درویش یہ قصیدہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، کسی کو پتا ہی نہیں کہ میں نے یہ لکھا، تمہیں کیسے پتا؟ درویش کہنے لگا بصیری جب اس رات خواب میں سرکار کو قصیدہ سنا رہے تھے میں بھی پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں بھی پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا تھا۔ سنا دینا یار۔ وہ سارا قصیدہ سنا دی۔ اب جب سنایا تو آخر میں پریشان ہو گئے۔ درویش نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا حضور نے چادر بھی دی تھی خواب میں، چادر نہیں ملی، چادر نہیں ملی میں اٹھاؤں تو۔ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، اگر محض خواب ہوتا سچ نہ ہوتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا، اگر یہ سچا خواب نہ ہوتا تو میں ٹھیک، بغیر دوائی کے فالج ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے چادر دی، چادر نہیں ملی۔ درویش نے کہا بصیری بھول گئے ہو خواب میں تم میں سرہانے اور بستر کے نیچے رکھی تھی، جاؤ بستر کے نیچے تلاش کرو مل جائے گی۔ بصیری دوڑے بھاگے گئے، جا کے بستر اٹھایا تو حضور کی چادر اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایسی قبولیت اللہ نے پھر اس کو عطا فرمائی۔ بزرگوں نے اپنے اپنے پھر اس کے بارے ورد، وظیفے اور اپنے اپنے مشاہدات بیان کیے۔ میری ایک میڈم ہے ہماری جن سے ہم پڑھے ہیں، مصر کی ہیں، وہ کہاں کی ہیں؟ مصر۔ جامعۃ الازہر آپ کو معلوم ہوگا اہل سنت کا پوری دنیا میں جو سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، مرکز ہے اسلامی، وہ ہے جامعۃ الازہر۔ کون سا؟ مصر میں جامعۃ الازہر۔ جب حضرت فاطمہ کی اولاد حکومت میں آئی تھی نا، مصر میں فاطمی آئے تھے، تو انہوں نے وہاں کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے سیدہ زہرا کے نام سے وہاں یونیورسٹی بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا جامعۃ الازہر، سیدہ زہرا کی یونیورسٹی۔ تو اہل سنت کا جو سب سے بڑا فیض بٹتا ہے پوری دنیا میں وہ بھی سیدہ زہرا کا فیض ہے۔ جامعۃ الازہر سیدہ زہرا کا جامعہ، سیدہ زہرا کی یونیورسٹی، جامعہ عربی میں یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ آگی بات سمجھ؟ وہاں کی تھی، وہاں 18 سال انہوں نے پڑھایا۔ وہ شاید بھائی صاحب کی بھی، ان کی بھی میڈم، انہوں نے بھی پڑھا ان سے، مصر کی۔ انہوں نے مجھے ہمیں سنایا، کلاس میں ہم موجود تھے، تو اپنی ایک بات بتائی، تو کہتی ہیں کہ ایک رات بڑی محبت کرنے والی حضور سے، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ حسینی سید ہیں، اور دونوں جامعۃ الازہر پڑھاتے ہیں، 18-20 سال سے ادھر پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات سنائی، کہتے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کو آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو گئی بہت، رات کو اٹھا 1-2 بجے کا وقت تھا، چیخے مار مار کے روئے، بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، بچہ نہ ٹھیک ہو، بڑا چیخے مارے، 10-12 سال کا تھا بچہ، سمجھدار تھا، بہت آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ کہتی میں جب مایوس ہوگی نا ہر طرف سے تو میں نے قصیدہ بردہ نکال لیا، بس شعر پڑھتی جاتی تھی، اس پہ پھونکتی جاتی تھی، پڑھتی جاتی تھی، پھونکتی جاتی، ابھی چند شعر ہی پڑھے تھے کہ اس کی ساری تکلیف جاتی رہی۔ کہتی مجھے یقین ہو گیا کہ جس قصیدہ بردہ لکھنے والے کا حضور نے فالج ٹھیک کر دیا تھا، آج بھی اگر اس قصیدے کو پڑھ کے کسی مرض کے لیے استعمال کرے اللہ تب بھی شفا پیدا فرما دیتا۔ تو یہ حضور کی نعت کی برکت ہے، سرکار کی نعت کی بولیے نا برکت ہے۔ ہمیشہ حضور کی نعت پڑھتے رہیں۔ نعت پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ سر اچھا ہو، ذوق اچھا ہونا چاہیے، شوق اچھا ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ جو یہاں کے پڑھتے ہیں نا، مجھ سمیت، یہ بڑے خطرے میں ہیں، یہ بڑے خطرے میں۔ آپ لوگ بڑے ٹھیک ہیں، جو نیچے بیٹھتے ہیں نا بڑے ٹھیک ہیں آپ، ہم لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ ایک بات سناتا ہوں اور میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بہت بڑے آپ عالم دین ہوئے شیخ سعدی، اور آپ کی لکھی کی کتابیں دنیا کی 30 سے زیادہ زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، 30 زبانہ نالو زیادہ زبانہ وچ ترجمہ ہوا، 30 ایسے عالم تھے حضرت شیخ سعدی۔ سنیں، توجہ رکھیں، شیخ سعدی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، جوان تھا، بیمار ہو گیا،
بڑا عرصہ بیمار رہا، بڑے بڑے اطباء آئے، ڈاکٹرز آئے، طبیب آئے، حکیم آئے، علاج کیا، بے سود، بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا بادشاہ کا۔ بادشاہ ہر دن مرے کہ ایک ہی میرا بیٹا ہے، یہ بھی مر گیا تو بادشاہت کس نے سنبھالنی؟ یہ تو میرے دشمن اس پہ قابو کر لیں گے، قابو پا لیں گے۔ بادشاہ بڑا پریشان۔ ایک دن اسے خبر کسی نے دی کہ فلاں جگہ کو اللہ والا درویش ہے، اس کے پاس جائیں۔ بادشاہ خود چلا اور جا کے درویش کے در پہ حاضر ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ والے، میں تیرے در پہ آیا، مجھے خالی نہ موڑنا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑا شدید بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، دوائیاں کر کر تھک گیا ہوں، دعا کر دیں۔ فقیر نے پوچھا، درویش نے، فقیر اللہ کا فقیر، آپ کا فقیر نہیں، یہ جو پیسے مانگتے ہیں یہ آپ کے فقیر ہیں، میں اللہ کے فقیر کی بات سنا رہا ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا اس نے کوئی پرندے پال رکھے، جانور پرندے؟ کہا ہاں، پرندوں کا اسے بڑا شوق، بڑے پرندے اس نے پالے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا، اسے کہنا اپنے ہاتھوں سے سارے پرندے آزاد کر دے، اللہ اس کی بیماری بھی آزاد کر دے گا۔ بادشاہ گیا، اپنے بیٹے سے کہا، اس نے سارے پرندے ایک ایک کر کے آزاد کر دیے، اور ایک طوطا اس نے رکھ لیا، وہ اس کو بڑا پیارا تھا، باقی سارے آزاد کر دیے۔ بچہ ٹھیک ہو گیا، جوان، بالکل صحت مند ہو گیا۔ جب وہ ایک دن اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا شہزادہ، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے سارے پرندے آزاد کر دی، یہ طوطا کیوں نہیں آزاد کیا؟ ہائے 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 ہائے، بات سمجھنے والی ہے۔ اس نے کہا اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی پرندوں میں سے، اس لیے میں نے سب کو آزاد کر دیا، اس کو میں نے آزاد نہیں کیا۔ واقعہ ختم۔ شیخ سعدی نے نتیجہ نکالا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بندہ خدا، اگر تیرے اندر کوئی انوکھا ہنر نہیں ہے نا تو تو بڑا اچھا ہے، تو ہے محفوظ، اور اگر تیرے اندر کوئی انوکھا ہنر ہے تو تو ہے قید میں۔ تو کس میں ہے؟ تو نے غور نہیں کیا؟ سارے پرندے اڑ کر آزادی حاصل کر گئے، اور جس کے پاس کو انوکھا ہنر تھا وہ قید میں رہا۔ وہ کس میں رہا؟ قید میں۔ اگر تیرے اندر بھی کوئی انوکھا ہنر ہے تو تو بڑے خطرے میں ہے کہ کہیں اس کی قید میں نہ آ جائے، تکبر میں نہ آ جائے، یہی نہ سوچنے لگ جائے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، خود پسندی کے جال میں قید نہ ہو جائے، تکبر کے جال میں قید نہ ہو جائے، اپنی تعریفوں کے جال میں قید نہ ہو جائے، خوشامدوں کے جال میں قید نہ ہو جائے۔ تو بڑے خطرے میں ہے اگر تیرے پاس کو انوکھا ہنر ہے۔ سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا۔ تو یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے کہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں خیر پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ہم جو یہاں بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہے، معلوم نہیں یہ جو تقریریں کرتے ہیں، آپ کو درس دیتے ہیں، یہ تو حقیقت قیامت والے دن کھلے گی نا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے درس دیے ہیں یا واہ واہ کرانے کے لیے یا تعریفیں سننے کے لیے یا پیسہ بٹورنے کے لیے، یہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ لیکن اس دن کے لیے رو کے دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ اس دن شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مالک تیرا تو کیا میں تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ تو دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی کام کریں اس میں نیت صرف اللہ کی ہو، ارادہ اللہ کا ہو، اخلاص ہو۔ نیت میں فساد آ گیا، محنت بھی برباد گئی، وقت بھی برباد گیا، کام بھی کیا اور صلہ بھی کوئی نہیں، کام بھی کیا اور صلہ بھی کوئی نہیں۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد بنائیں، گھر گھر حضور کی نعتیں پڑھیں، سنیں، سنائیں، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ذوق سے سنیں۔ جیسے میں نے کہا ذوق سے سنیں گے نا پھر آپ میں بڑی محبت پیدا ہوگی۔ ذوق کے ساتھ سنیں، باذوق ہو کے، بے ذوق اور بے ہوش ہو کے نہیں، ذوق کے ساتھ، اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ تو ضرور پڑھا کریں، میں نے کہا آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جس کی آواز بہت اچھی نہیں، وہ گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے حضور کو نعتیں سنا رہا ہے نا، اس کی تو قبول ہی قبول ہے۔ اس نے کس کو دکھانی ہے؟ خطرہ تو اس کے لیے جس نے یہاں آ کے پڑھنا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو اللہ ہماری حاضریاں قبول فرمائے اور یہ محبت سلامت رکھے، اور یہ عشق اگلی نسلوں میں اللہ منتقل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک شعر درود و سلام۔